مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشحال ہے اہل وطن، یہ اخبار کہتے ہیں۔ بہت خوشحال ہے اہل وطن، یہ اخبار کہتے ہیں، مگر یہ اجڑی اجڑی بستیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہر ایک کو یکساں دیا کرتے ہیں یہاں حق، لیکن ہماری قوم کی محرومیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے نہایت خوشی کا دن ہے، جسے ہم انڈیپینڈنس ڈے یعنی یوم آزادی کے نام سے یاد کرتے اور مناتے ہیں۔ آج ملک بھر میں جشن آزادی منائی جاتی ہے، جھنڈے پھہرائے جاتے ہیں، چاکلیٹ اور مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی، اور اسی آزادی کے پیچھے ہمارے بے شمار اکابرین کی قربانیاں ہیں، جن کے اسماء گرامی آج دشمنان اسلام کسی موقع پر لینا نہیں چاہتے، چاہے وہ یوم جمہوریہ کا موقع ہو یا یوم آزادی کا، یا وہ نہیں چاہتے کہ جنگ آزادی میں شریک بیشتر مسلمانوں کا نام گنا کر اپنے اسٹوڈنٹس کے دل و دماغ میں برادران وطن کے تئیں اچھے تأثر قائم کیے جائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل انگریزوں کی جوتیاں صاف کی تھیں، اور آج وہ امریکہ سے دوستی کر کے وہ پرانے رشتے نبھا رہے ہیں۔ ان کا جو کل مقصد تھا آج بھی وہی ہے، البتہ فرق اتنا ہے کہ وہ کل بذات خود اس ملک پر قابض ہو کر کے اس کو لوٹا تھا، اور آج اس کے ایجنٹ اسی بھارت کے اندر برسر اقتدار آ کر بھارت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ہماری برسوں گنگا جمنی تہذیب کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اب ہسٹری آف انڈیا کے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں سونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جنگ آزادی میں کیا کچھ کیا ہے۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ سن 1857 کے جنگ آزادی سے پہلے بھی صرف مسلمانوں کے بڑے نمایاں کارنامے ہیں۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ہی اسلاف نے سن 1857 کی جنگ آزادی میں گاندھی جی اور جواہر لال نہرو کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا، تاکہ یہ ہم سب کا ملک ہو، ہم سب کو اس میں برابر کا حق حاصل ہو۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ کی پہاڑی پر جان دی ہے۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ اسی آزادی ہند کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی کے جیل گئے ہیں۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ اسی ہندوستان کے لیے سن 1857 میں 51,000 علماء کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر ہمارے علماء کی گردنیں لٹکائی گئی تھیں۔ شاید تمہیں یہ بھی نہیں بتائیں اسی آزادی کی رٹ لگانے کی پاداش میں ہمارے علماء کو سوروں کے کھال میں بند کر کے ندی نہروں میں بہا دیا جاتا تھا۔ یہ بے شمار مظالم ہمارے اکابرین نے صرف اور صرف اس لیے جھیلی تھی کہ ہمیں نہ صحیح ہمارے نسلوں کو آزادی اور سکون میسر ہو۔ انگریز تو کہتا تھا کہ تم آج ہمارے خلاف جنگ نہ کرنے کا اعلان کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تم پر سے یہ ظلم و ستم اٹھا لیں گے، تمہیں سکون بخش دیں گے۔ لیکن اس کے جواب میں ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ظلم و ستم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، چاہے تم ہمیں پھانسی کے پھندے میں چڑھا دو، اپنی گولیوں سے بھون ڈالو، تم ہمارے جسموں کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، ہمیں جلتے ہوئے تیل میں ڈال دو، ہمیں یہ سب کچھ منظور ہے، لیکن ہم ہرگز تمہاری غلامی قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین کی قربانیاں، جن کو ہم نے آپ کے سامنے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، ورنہ تو لاکھوں اور کروڑوں علماء کی قربانیاں جنگ آزادی میں ہیں، جن کو آپ ہسٹری کے اندر پائیں گے۔ آپ پڑھیے ہسٹری کو اور تاریخ ہند کو، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سونا نہیں چاہیے،
کیونکہ آج یہ سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے. ہمارے یہ قربانیاں ہیں جو جنگ آزادی میں ہیں، جن کو آج کسی موقع پر شمار نہیں کرایا جاتا، لیکن اس کے باوجود آج ملک کے بہت سے ایسے غدار ہیں جو نمک حرامی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے رہتے ہیں. کبھی مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کبھی ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے، تو کبھی ہماری اذانوں پر پابندیاں لگائے جانے کی باتیں کی جاتی ہے، کبھی ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، کبھی ہمیں گورکشک کے نام پر موب لنچنگ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس ملک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جو سیکولر ملک کہلاتا ہے. اس لیے میں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی سب کچھ آزادی ہے؟ اگر ہاں تو میں نے کل بھی اس آزادی کو ٹھکرایا تھا اور آج بھی ٹھکراتا ہوں، کیونکہ آج ہندوستان کو انگریزوں کی پنجے استبداد سے آزاد کرانے کے لیے جتنی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہے اور جتنا خون ہمارے آبا و اجداد نے بہایا ہے، کسی دوسرے مذہب والوں نے اتنا پسینہ تک نہیں بہایا. وطن عزیز کے غیور نوجوانوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. کب تک غفلت کی نیند سوتے رہو گے؟ آج ملک کا بدلتا ہوا منظرنامہ تمہیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ اے برادران وطن، آج ملک خطرے میں ہے. گنگا جمنی تہذیب پر مہیب سائے منڈلا رہے ہیں، انسانیت کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں. آج کرپشن اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ آج ملک کے ٹھیکیدار محض تماشائی بنے ہوئے ہیں. اس لیے اب ہمیں چاہیے، اب ہم سب کے لیے اس بات کی ضرورت پڑ گئی ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اب ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، اب ہمیں بیدار ہونا چاہیے اور ان کی گندی سیاست اور پالیسیوں کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے چہروں کو بھی ہمیں پہچاننا چاہیے جو نام نہاد سیکولر کا ٹائٹل لگا کر کے ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور ہمارے بیچ نفرت کی بیج بونا چاہتے ہیں. بس آخر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بالخصوص مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستانوں تک نہ رہے گی داستانوں میں. بس اسی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم